مسلمانوں نے شاندار 700 سالہ حکومت بر صغیر پاک و ہند پر کی. پھر انگریز کی سازش کے ذریعے مسلمانوں کا یہ عظیم الشان دور اقتدار ختم ہوا اور اس کے بعد انگریز آیا. انگریز نے جو اپنی تھنک ٹینکس بٹھائی تو اس کا جو انہیں ٹاکس دیا گیا وہ ٹاکس یہ دیا گیا کیونکہ حکومت مسلمانوں سے چھینی گئی تھی، لہذا ان کا خیال یہ تھا کہ مسلمان دوبارہ پلٹیں گے اور ہم سے یہ حکومت لے لیں گے. تو انہوں نے ایک باقاعدہ طور پر تھنکس ٹینک بٹھائی اپنی اور انہوں نے اس کے ذریعے یہ معلومات کرائی کہ مسلمانوں کے اتحاد کی وجوہات کیا ہیں. اب مسلمانوں کے اتحاد کی وجوہات جاننے کے لیے جو ان کی تھنک ٹینکس تھی اس نے جو انہیں رزلٹ دیا وہ یہ دیا کہ مسلمانوں میں ایک ہستی ہیں اور وہ ہستی ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے. وہ ایک ایسی ہستی ہے کہ جو ان کے اتحاد کا مرکز ہے. اگر مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنا ہے، مسلمانوں کا اتحاد ختم کرنا ہے تو اس کے لیے اس ہستی کو متنازع بنایا جائے. اب یہ ناپاک سازش انگریز ظاہر ہے کہ براہ راست کرتا تو مسلمان ہوشیار ہو جاتے، تو اس نے براہ راست یہ سازش نہیں کی بلکہ اس سازش کے لیے بر صغیر میں مہرے تیار کیے. اور ان مہروں میں جو ایک بہت بڑا مہرہ تھا وہ شاہ ولی اللہ خاندان سے بدقسمت کے اتنا عظیم الشان خاندان اور اس خاندان کا ایک فرد مولوی اسماعیل جو ہے انہوں نے استعمال کیا. مولوی اسماعیل کو انگریز نے اپنے خرچے پر ایک کتاب التوحید نجد سے منگوا کے دی. اب وہ کتاب آ گئی اور اس کتاب کا باقاعدہ طور پر یہاں ترجمہ ہوا اور ترجمہ کر کے اس کا نام تقویت الایمان رکھا گیا. اب مولوی اسماعیل نے اس کتاب میں جس میں بدبختی سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اقدس میں بے پناہ گستاخیاں کی گئی تھیں، اس کا ترجمہ یہاں بر صغیر پاک و ہند میں کیا. آپ کے چچا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو جب پتہ چلا، آپ نے مولوی اسماعیل کو پیغام بھیجا اور پیغام کہ یہ جو کتاب ہے یہ میں نے دیکھی ہے، بڑی بدبختیوں پر مبنی یہ کتاب ہے، تو اس کتاب کو چھوڑ دے. لیکن چونکہ مولوی اسماعیل کے پیچھے انگریز کی سازش کار فرما تھی، لہذا اب ہوا یہ کہ اس نے اس کتاب کا ترجمہ کر دیا تقویت الایمان کے نام سے. اس کتاب کو انگریز نے ایسٹ انڈیا کمپنی یعنی سرکار کے خرچے کے اوپر یہ کتاب شائع ہوئی اور اسے بر صغیر کے دور دراز علاقوں تک پھیلا دیا گیا. جیسے اس کتاب کا پھیلنا تھا، انگریز اپنی سازش میں کامیاب ہوا اور مسلمانوں میں انتشار پھیل گیا. اس کتاب کے علاوہ دیگر اور کتب اسی طرح کی چھوٹی بڑی لکھی گئیں جس میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق اور آپ کی ذات اقدسہ کو متنازع بنانے سے متعلق بہت سارا مواد موجود تھا. جس طرح جو یہ مواد پھیلتا رہا مسلمانوں میں انتشار پھیلتا رہا اور ایک نیا فرقہ وجود میں آ گیا. یہی انگریز کا مقصد تھا کہ مسلمانوں کو توڑا جائے. بدقسمتی سے ان کتابوں میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے کہیں علم غیب پر حملہ کیا گیا، کہیں یہ لکھا گیا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں، کہیں یہ لکھا کہ اگر نماز میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا خیال آ جائے تو پھر نماز نہیں ہوتی، اور اگر چوپائے بیل گدھے گھوڑوں کا خیال آ جائے تو نماز ہو جاتی ہے معاذ اللہ. اسی طرح سے اور بہت ساری نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کو نشانہ بنایا گیا. یہاں تک کہہ دیا گیا کہ شیطان کا علم جو ہے وہ تو نص سے ثابت ہے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا علم ثابت نہیں. تو اس انداز میں گستاخیوں کا ایک ایسا طوفان آیا کہ اس طوفان نے مسلمانوں کو منتشر کر دیا، انتشار کا شکار کر دیا. اگرچہ بخاری شریف میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اب فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز پڑھائی اور نماز کے بعد صحابہ کرام سے خطاب فرمایا، کہا کہ تم سمجھتے ہو کہ میرا منہ یہاں قبلے کی طرف ہے؟ خدا کی قسم میں تو پیچھے بھی اسی طرح سے دیکھتا ہوں. تمہارا رکوع، تمہارا خشوع کچھ بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں. اب آپ دیکھیں کہ رکوع ایک ظاہری علامت ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دیکھتے آگے ہیں اور پیچھے رکوع کرنے والوں کو، امام رکوع کرنے والوں کو دیکھ رہا ہے. خشوع
ایک اندر کی کیفیت کا نام ہے، ایک دلی کیفیت کا نام ہے کہ کون کتنی سکون کے ساتھ، کتنی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس پر بھی آگاہ ہوں، میں اس پر بھی آگاہ ہوں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو دلوں کے حال جانتے ہیں، ان سے متعلق اس قسم کے عقائد پھیلا دیے گئے، اور اس قدر پھیلائے گئے کہ پھر مسلمانوں میں انتشار پھیل گیا، اور انگریز نے اپنے پیسے کا، اپنے وسائل کا اتنا استعمال کیا، اس قدر استعمال کیا کہ ان کتابوں کو بڑے پیمانے پر شائع کیا گیا۔ اب یہ دور ابتدائی دور ہے کہ جب انگریز نے یہ معاملہ سنبھالا، شاہ ولی اللہ خاندان ہے، اس دور کے علماء اب ان چیزوں کا مقابلہ کرتے چلے آ رہے ہیں، ایک طرف سرکاری وسائل اور ایک طرف علماء۔ اب سرکاری وسائل کا باقاعدہ طور پر مقابلہ اس وقت کے علماء نے کیا جس حد تک کر سکے، لیکن بہرحال ایک فتنہ، ایک انتشار جو انگریز پھیلانا چاہتا تھا وہ پھیل گیا۔ پھر مسلمان بڑے اضطرابی کیفیت میں، اور مسلمانوں نے بیچاروں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، یا اللہ ہمیں کوئی ایسا بندہ بھیج، ہماری اس طرح سے مدد کر کہ جو یہ افکارات اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق جو اس طرح کے بیانات، اس طرح کی کتابیں، اس طرح کے جو عقائد پھیلائے جا رہے ہیں، یا اللہ تو ہماری مدد فرما۔ تو 1856 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بریلوی کے مقام پر میرے اور آپ کے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا فرمایا۔ بس آپ کا پیدا ہونا تھا کہ انگریز کی ان سازشوں میں، اور یہ جو انگریز کے بنائے ہوئے جو نئے نئے عقائد اور نئے نئے جو فرقے تھے، بس ان میں ایک ہلچل مچ گئی، ان میں طوفان آ گیا۔ پھر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے اپنے قلم کو اٹھایا، اور جب آپ نے اپنا قلم اٹھایا تو ہر طرف نجدیت بھاگتی چلی نظر آئی، ہر طرف وہابیت کا بیڑا غرق ہوتا نظر آیا۔ پھر آپ نے ان گستاخانہ عقائد کا رد کیا۔ لوگ کہتے ہیں تصور قائم کر دیا گیا کہ بریلوی شریف سے، جہاں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، وہاں سے کسی ایک نئے عقیدے کی آبیاری ہوئی۔ یہ ایک اتنی بڑی غلط فہمی امت میں پھیلائی گئی، اگرچہ یہاں سے کسی نئے فرقے کی آبیاری نہیں ہوئی، کسی نئے عقیدے کی آبیاری نہیں ہوئی، ہوا یہ کہ انگریز نے مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے جو نئے نئے عقیدے پیدا کیے تھے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی کو تنقیص کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اب ان کا طریقہ واردات کیا تھا؟ طریقہ واردات ان کا یہ تھا کہ درس توحید کا ہوتا تھا، درس توحید کا ہوتا تھا، اور نشانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدسہ ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اختیار بھی حاصل نہیں تھا، آپ کے پاس یہ کمال بھی نہیں تھا، آپ کے پاس یہ علم بھی نہیں تھا۔ گویا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مجبور بنا کر پیش کیا گیا کہ خلق میں وہ مجبور ہیں۔ کہیں پہ لکھ دیا گیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور ہم برابر ہیں، یعنی اگر ان میں اور ہم میں فرق ہے تو صرف اتنا فرق ہے جیسے ایک بڑے بھائی اور ایک چھوٹے بھائی کا فرق ہوتا ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی جائے تو اتنی تعظیم کر لی جائے جیسے چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی کرتا ہے، اس سے زیادہ ان کا حق نہیں ہے۔ معاذ اللہ کہیں پہ لکھا گیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس حیثیت میں اس دنیا میں تشریف لائے، وہ حیثیت معاذ اللہ ایک ڈاکیے کی حیثیت ہے۔ جیسے ڈاکیے کا کام پیغام پہنچانا ہوتا ہے، انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس طرح کی کتابیں تھیں جب 1856 میں میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی تشریف لائے۔ پھر آپ نے ان کا رد کیا، اور ایسا شدید رد کیا کہ ریاست کی پوری طاقت، ریاست کے پورے وسائل ایک طرف، اور امام احمد رضا کا قلم اور امام احمد رضا کا لکھا ہوا اور امام احمد رضا کی تقاریر، انہوں نے بھونچال پیدا کر دیا، اور پوری وہابیت میں ایک لرزہ طاری ہو گیا۔ اب امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے حوالے سے پھر انگریز نے ہی ایک سازش کی، اور سازش کے ذریعے یہ پیغام دیا، اور یہ پیغام عام کیا کہ جی یہ بریلی کا جو مقام ہے، وہاں سے یہ جو شخص پیدا ہوا ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، انہوں نے ایک نیا عقیدہ پیش کیا ہے۔ نیا عقیدہ نہیں تھا، آپ کو مجدد بھی کہتے ہیں، اور مجدد کا کام یہ ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر صدی میں ایک مجدد پیدا ہوگا، اور مجدد کا کیا کام ہے کہ جب باطل قوتوں کی وجہ سے دین دھندلا جائے،
اور لوگوں کو یہ سمجھ نہ آ سکے کہ کیا سچ ہے، کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. یعنی حق میں اور باطل میں لوگ جب فرق نہ کر سکیں تو پھر مجدد پیدا ہوتا ہے. اور مجدد پھر کیا کرتا ہے کہ حق کو الگ کر دیتا ہے اور باطل کو الگ کر دیتا ہے. جس طرح ایک آئینہ ہوتا ہے جس میں ہم اپنا چہرہ دیکھتے ہیں. آئینے میں اگر وقت کے گرد و غبار، مٹی اور یہ چیزیں آئینے پہ پڑتی رہیں تو ایک وقت ہی آتا ہے کہ آئینے میں ہمیں اپنا چہرہ صاف نظر نہیں آتا، آئینہ دھندلا جاتا ہے. تو اس کی دھند میں جب ہمیں اپنا چہرہ نظر نہیں آتا تو پھر کوئی آئے اور آ کے اس آئینے کو صاف کر دے. تو جب وہ آئینہ صاف ہو جائے اور اس کی گرد ہٹ جائے تو پھر ہمیں اپنا چہرہ واضح نظر آتا ہے. بس مجدد کا بھی یہی کام ہے کہ جب مذہب پہ، دین اسلام پر باطل قوتیں مسلسل حملہ آور ہوں اور دین اسلام کو اس قدر دھندلا دیں کہ حق اور باطل کی پہچان ختم ہو جائے اور لوگ پریشانی میں اور اضطراب میں مبتلا ہو جائیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. لوگ کہیں جو وہ بھی دلیل قرآن سے دیتے ہیں، آپ بھی دلیل قرآن سے دیتے ہیں، وہ بھی حدیث پیش کرتے ہیں، آپ بھی حدیث پیش کرتے ہیں، وہ بھی اقوال صحابہ پیش کرتے ہیں، آپ بھی اقوال صحابہ پیش کرتے ہیں. ہم کس طرف جائیں، ہم کس کو سچ مانیں؟ جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ مجدد کو پیدا فرماتا ہے. پھر مجدد حق کو الگ کر دیتا ہے، باطل کو الگ کر دیتا ہے. تو سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حق کو واضح کر دیا اور وہ ساری دھند جو انگریز کی سازش سے چھائی تھی اور جس سے مسلمان